بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 12 ہے۔ اس سے پہلے ہم اس مضمون کے 11 اسباق پڑھ چکے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہم کن کن عنوانات کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے سبق کا پہلا عنوان ہے دعوت میں عدم اکراہ کا اصول، اور اسی طرح آج کے سبق کا دوسرا عنوان ہے دعوت میں آسانی اور سہولت کی تلقین۔ یہ بھی جہاں دیگر اصول دعوت قرآن نے بیان کیے، یہ دو اصول بھی قرآن نے بیان کیے کہ دعوت میں ان دو اصولوں کا بھی خیال داعی کو رکھنا چاہیے۔ تو آئیے آج کے سبق کے پہلے عنوان کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے دعوت میں عدم اکراہ کا اصول، یعنی کہ کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ عدم اکراہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص سے جبر کے ساتھ اپنی بات نہ منوائی جائے، زور زبردستی والا معاملہ نہ ہو، اسی کو عدم اکراہ کہا جاتا ہے۔ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا داعی کو یہ بھی اصول اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہاں میں نے مختصر آیت ذکر کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کے بعد من الغی کے بعد مکمل آیت اس طرح ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے۔ الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو گئی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ، لا انفصام لها، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا دعوت و تبلیغ کا مقصد کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے، دعوت میں جو ہے وہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے، کیونکہ ہدایت اور گمراہی کے راستے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں۔ لہٰذا دعوت کا یہ مقصد نہیں کہ کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ معجزات اور کھلی نشانیاں عطا کر دی ہیں، ظاہر فرما دی ہیں۔ اب حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، تو لہٰذا جس کی مرضی حق اختیار کر لے، جس کی مرضی باطل اختیار کر لے۔ جیسے دن اور رات ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، اسی طرح جو ہے وہ حق اور باطل بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، کیونکہ اللہ نے ایسے معجزات اور نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ظاہر فرما دی ہیں جن سے حق اور باطل دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے آپ نے جبر و اکراہ کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پرامن تبلیغ ہی فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ سورہ کہف کی آیت ہے، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ دین اسلام کے حق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب ہر کسی کی مرضی ہے، جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا دل چاہے وہ ایمان نہ لائے، اسے مکمل اختیار حاصل ہے۔ لہٰذا جو اہل عقل و بصیرت ہیں وہ خود ایمان و کفر میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں گے، تو لہٰذا کسی زور زبردستی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ عدم اکراہ کی مثالیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہیں، ان کو میں نے یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی مثال سورہ تغابن کی آیت ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر یہ فرمایا کہ اگر تم نے روح گردانی کی ہمارے رسول کے ذمہ فقط کھول کر بیان کرنا ہے، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اگر تم روح گردانی کرو گے تو یہ تمہاری قسمت ہے، اس میں تم اپنا ہی برا کرو گے، کوئی کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا قرآن کریم کے اندر، اور اپنا پیغام جو ہے وہ بتا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ رسول کا کام صرف پہنچانا ہے، زبردستی انڈیلنا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ قاف کی آیت ہے، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے اس قرآن سے ہر اس شخص کو جو من یخاف وعید، جو کہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا کسی کے اوپر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ نصیحت کریں، بس آپ جو ہے وہ جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں ان کو واضح کریں۔ تو لہٰذا داعی کو چاہیے کہ دین کے اندر، دینی احکامات کے اندر کسی قسم کی زور زبردستی نہ کرے۔ اسی طرح سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر۔ ہم اس کا معنی یہ ہے کہ آپ انہیں سمجھائیے، آپ انہیں سمجھاتے رہیے، انما انت مذکر، بے شک آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو جبر سے منوانے والے نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کیا۔ تو آگے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو لہٰذا ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ جبر کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں۔ لہٰذا اس پوری بحث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعوت کے تمام مراحل میں پرامن تبلیغ کو اپنا مقصد بنایا ہے، جیسے کہ ان آیات سے واضح ہے، کیونکہ زور زبردستی تو ہے نہیں ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ہدایت کا، اور شر کا، گمراہی کا راستہ واضح کر دیا ہے، اور مکمل طور پر اختیار دے دیا، جس کی مرضی جو راستہ چاہے اختیار کر لے۔ تو لہٰذا کسی قسم کا کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکراہ کا ایک واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں ملتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ کہیں کسی ایک موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم پر یا کسی فرد پر جبر نہیں کیا کہ آپ زبردستی اسلام قبول کریں، کسی سے زبردستی قبول نہیں کروایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت دی ہے۔ باقی اپنی مرضی سے لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں اور اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے ہیں۔ اسی طرح دعوت میں آسانی اور سہولت کی بھی قرآن نے جو ہے وہ تلقین کی ہے کہ دعوت کا جو اسلوب ہو اور جو آپ کا طریقہ ہو، اس میں آسانی ہونی چاہیے۔ جائز آسانی اور سہولت کو پیش نظر رکھنا اور مشکل اور سخت کام سے بچنا یہ داعی کا کام ہے، اور اسی وجہ سے دین کی جائز آسانی کو پیش نظر رکھنا اور مشکل نہ بنانا اس کی قبولیت کا اہم ذریعہ ہے۔ دعوت اسی سے قبول ہوگی اور یہ اس کا لیے اہم ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے آسانی اور سہولت کے پہلو کو مد نظر رکھا، پیش نظر رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو امور میں اختیار نہیں دیا گیا الا اخذ ایسرہما، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان کو اختیار کیا، ما لم یکن اثما، بشرطے کہ وہ اس میں گناہ نہ ہو۔ آگے یہاں میں نے مختصر روایت ذکر کی ہے، اگر پوری روایت دیکھی جائے تو اس میں یہ ہے کہ اگر
کوئی گناہ ہو تو اس سے تمام انسانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے والے ہوتے تھے، زیادہ دور رہنے والے ہوتے تھے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام بھی نہیں لیا، مگر جب اللہ کی حرمت جو ہے، جو حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ جب مجروح ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر انتقام بھی لیا ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کہ دو معاملوں میں اختیار دیا گیا تو اس میں سے آسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، کیونکہ انسان طبعی طور پر سہولت پسند ہے. تو اس لیے داعی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دین اسلام کو مشکلات کا مجموعہ نہ بنائے، کیونکہ جب وہ مشکلات پیدا کرے گا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا نہیں کرے گا، دینی معاملات کے اندر جو ہے وہ تشدد سے کام لے گا، تو پھر اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی، لوگ اس سے دور بھاگیں گے اور جو ہے وہ سختی کی وجہ سے دین اسلام سے دور ہوں گے. تو لہٰذا دین میں تشدد پسندی اور سختی سے حد الوسع جو ہے وہ داعی کو پرہیز کرنا چاہیے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ پرہیز کرے. ایک تو دین کے جو احکامات ہیں، جو معاملات ہیں، ان میں تشدد پسندی سے بچے اور سختی سے جو ہے وہ جتنا ممکن ہو سکے وہ پرہیز کرے، یہ اس کا فرض ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو سب سے آسان حل جو ہے وہ اسے تلاش کرنا چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. بے شمار جو ہے وہ احادیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا طرز عمل اختیار فرمایا. ایک اعرابی کا واقعہ جو صحیح بخاری میں مذکور ہے، مثال کے طور پر ہم نے اس کو ذکر کیا ہے، صرف اشارتاً یہاں ہم نے ذکر کیا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر کہنے لگا کہ اللہ مجھ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ کسی اور کو رحم میں شامل نہ کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا. پھر اس نے جلدی سے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کی طرف لپکے مارنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آسانی کرنے والا تمہیں بنایا گیا ہے، مشکل پسند نہیں، لہٰذا اس پر پانی بہا دو. تو اب دیکھیں کیسا کام کیا اس عرابی نے، جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیسے اس کا رد عمل دیا اور کیسے فرمایا کہ اس کے اوپر پانی بہا دو، اور کوئی سختی اس کے ساتھ نہیں کی اور کسی قسم کی سختی سے پیش نہیں آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ داعی کے لیے جو ہے وہ سختی سے کام لینا یہ دعوت سے یا دین اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہارا دین آسان ہے اور اچھی عبادت دینی بصیرت حاصل کرنا ہے. یہ جامع بیان العلم کے اندر یہ روایت مذکور ہے جس کا ترجمہ یہاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دین آسان ہے، تو یہ بھی ایک دعوت میں آسانی اور سہولت کی مثال ہے، لہٰذا تم بھی آسانی پیدا کرو. اسی طرح حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یمن روانہ فرمایا تو یمن روانہ کرتے ہوئے ان کو آسانی کی تلقین فرمائی کہ تم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ آسانی کرو اور اسلوب دعوت کے اندر آسانی پیدا کرو. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، یہ روایت ہے ابن ہشام میں، سیرت ابن ہشام میں یہ روایت موجود ہے. دین کو آسان بنا کر پیش کرنا اور سخت بنا کر پیش نہ کرنا. بشروا لوگوں کو خوشخبری سنانا، ولا تنفروا اور نفرت نہ دلانا. تو یہ ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کی تلقین فرمائی. اسی طرح حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل نماز پڑھانے کی شکایت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا معاذ تم فتنے میں ڈالنے والے ہو، نماز میں تخفیف کرو. یعنی کہ ان کو یہ کہا کہ تم فتنے میں ڈالنے والے ہو، لوگوں کے ساتھ تخفیف سے پیش آؤ، لوگوں پر تخفیف کرو، نماز میں تخفیف کا حکم دیا ان کو. اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کی طرف امیر مقرر کر کے بھیجا تو ان کو یہ نصیحت فرمائی اور یہ تلقین فرمائی کہ نماز ہلکی رکھنا اور ان میں سے سب سے ضعیف آدمی کو معیار بنانا. یعنی کہ جب آپ نماز قائم کرو جو ہے وہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھانا، اور ہلکی نماز کا معیار کیا ہو کہ سب سے جو ضعیف آدمی ہے اس کو معیار بنا کر اس کے حساب سے نماز پڑھانا.
تو یہ ساری مثالیں وہ ہیں جن سے دعوت میں آسانی اور سہولت کا جو اصول ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آسانی اور سہولت کی تلقین فرمائی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے دعوت میں عدم اکراہ کا اصول جو ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے، اور اسی طرح دعوت میں سہولت اور آسانی کی جو تلقین آئی ہے قرآن و سنت میں اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق کا عنوان ہوگا دعوت کی ناکامی کے اسباب۔ یہ اگلے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔